میں اس وقت سٹیج پر دعوت دینا چاہوں گا محترمہ ثروت بطول صاحبہ کو. آپ آر بی وینچرز کی روح رواں ہیں اور اقبالیات کے حوالے سے مولانا ظفر علی خان فاؤنڈیشن میں جو سیشنز ہوتے ہیں ان کو لیڈ کرتی ہیں اور مشاہیر کے ساتھ گہری قلبی وابستگی رکھتی ہیں. میں دعوت دیتا ہوں محترمہ ثروت بطول صاحبہ کو. السلام علیکم. کیسے ہیں بچوں آپ سب؟ اور کیسا لگ رہا ہے ابھی جیسے آپ کو ڈاکومنٹری دکھائی گئی تھی، کیسا لگا دیکھ کے؟ تھوڑا سا احساس ہوا کہ پاکستان آپ کو جہاں آپ بیٹھ کے آسانی سے آرام سے سانس لے رہے ہیں کتنی مشکل سے ملا ہے؟ اور کیا کیا یہ ایک فرد کی تھی کوشش یا اس میں پورا ٹیم ورک تھا؟ ٹیم ورک تھا. اچھا ایک سوال اس سے پہلے کہ میں بات شروع کروں. آپ سب چکا مجھے بچوں پہ تربیت پہ ہم کام کر رہے ہیں اور اس ٹائم ہماری یوتھ ہمارے سامنے موجود ہے، تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چاہوں گی مجھے یہ بتائیں کیا جہاد صرف تلوار سے ہوتا ہے؟ کس سے ہو سکتا ہے؟ قلم سے. تو ابھی جس شخصیت کا ذکر ہے اگر آپ ان کی زندگی کو دیکھیں تو انہوں نے وہ سارا جہاد اپنے قلم سے کیا. اب کسی شخص کو بابا یعنی فادر کہہ دینا اس ڈپارٹمنٹ کا، جیسے ہم کہتے ہیں فادر آف نیشن ہے، اب سوچیں کہ بابائے صحافت مینس کہ اتنی جرت اس دور میں، جیسے میم نے بہت خوبصورت انداز میں بتایا کہ جو مسلمان اس قدر ڈرے ہوئے ہیں اور مطلب کوئی حق بات کہہ نہیں سکتے، اس سب میں اتنی جرت سے اگر ان کی تحریریں پڑھیں تو اس میں وہ آپ کو جرت نظر آئے گی. پھر ان کے شعر جو ہیں وہ اس جوش اور ولولے سے بھرپور ہیں. تو وہ ساری چیزیں اور اس جدوجہد میں انہوں نے جو کوشش کی، مطلب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ صرف ایک شخص کا کام ہے یہ کرے، اور اس وقت پاکستان بننا جو تھا وہ ایک محض خواب رہ جاتا اگر ان جیسی شخصیات ساتھ میں موجود نہ ہوتی. تو اس سے ہم نے ایک لیسن بھی لینا ہے. کیا باتیں تو سر شخصیت کے بارے میں میرے سامنے اتنے بڑی بڑی شخصیات موجود ہیں، وہ آپ کو سر کے بارے میں بہت کچھ بتائیں گی، لیکن میں بچوں کو مخاطب ہو کے یہ ضرور کہوں گی آپ نے دیکھا وہ کہاں پیدا ہوئے؟ نہیں، ان کو ہی ہیز ایوری تھنگ ایٹ دیٹ ٹائم، بڑی لگژری لائف تھی. اب ہم کیا بات کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم تو کر ہی نہیں سکتے، ہمارے پاس تو یہ نہیں ہے، ہمارے پاس تو ریسورسز نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ٹیلنٹ جو ہوتا ہے، جو کوئی عظیم شخصیت ہوتی ہے، وہ ان چیزوں کی محتاج نہیں ہوتی. کبھی بھی ریسورسز اس کو لمٹ اس کو نہیں کرتے، مطلب محدود نہیں کرتے. وہ نظریہ صرف اور صرف آپ لوگوں نے آج کے دن میں خود سے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم پہلے تو خود کو پہچاننا ہے اور یہ عہد کرنا ہے کہ ہم لوگ بھی کچھ کریں اپنے وطن کے لیے. جب آپ سب یہ ارادہ رکھیں گے تو یقین مانیں آپ کو نیچر جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کر دے گی، وہ خود بخود آپ کی مدد کرنی شروع کر دے گی. اور آج میرے لیے اعزاز ہے، سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں فاؤنڈیشن کا کہ جنہوں نے مجھے یہاں پہ دعوت دی، سر ندیم کا جو میرے استاد ہیں، میرے مینٹور ہیں، ماشاءاللہ سے ہمیشہ ان سے سیکھنے کو ملتا ہے. اور فاؤنڈیشن میں ایک فیلنگ ضرور بتاؤں گی، باتیں سب باقی کریں گے، میں اپنی فیلنگس ایکسپریس کروں گی. جب میں فاؤنڈیشن میں پہلی دفعہ آئی اور میں نے سیشن سنا اور وہاں پر سر ندیم کو سنا اور میں لیٹ تھی، میں نے صرف سر ایک سوال کا جواب دے رہے تھے اور میں نے سر کو سنا، اور میں وہیں پر وہ کہتے ہیں کچھ لمحوں میں آپ قید ہو جاتے ہیں، آپ کو وہ لے جاتے ہیں کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں. تو سمجھ لیں دیٹ واز دا مومنٹ جس میں بہت ساری چیزیں میں نے سیکھی اور ایکسپلور کی. اس کے بعد جب ہم نے سیشن کا سوچا کہ ہم اسپرچول ویل بینگ پہ، اگر میں تھوڑا سا تعارف کرا دوں، آر بی وینچرز جو ہے راہ بطول، آر بی اسٹینڈس فار راہ بطول. ہم پروفیٹک وزڈم کے ذریعے سے جو ہمارے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا اسلامی اقدار اگر بات کروں تو مولانا نے بھی اسلامی اقدار، اسلامی تشخص، قومی تشخص پہ کام کیا، اس کا دفاع کیا. انہوں نے یہ دفاع شناخت کا جو ہے وہ قلم سے کیا. آر بی وینچرز یہ دفاع تربیت سے کر رہا ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو وہ اقدار دیں تاکہ آپ اپنی اصل سے جڑے رہیں، نہ صرف جسمانی. اس لیے ہمارے جو سیشنز ہوتے ہیں وہ صرف علمی یا جسمانی تربیت پہ فوکس نہیں کر رہے ہوتے، وہ آپ کی روحانی، اخلاقی، سماجی اور جو ذہنی، جذباتی، ان ساری چیزوں پہ
کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ والدین اور اساتذہ. سر میں ایک بات ضرور کہوں گی، اب یہ بچے ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم نے ان کو جو سکھانا ہے یہ کیسے سیکھیں گے؟ کیا یہ باتوں سے سیکھیں گے، یا میں یہاں پہ لیکچر دے کے چلی جاؤں گی؟ کیا آپ کو اثر ہوگا؟ فیو سیکنڈز، فیو منٹس، شاید کچھ ٹائم رہے، اس کے بعد آپ سب بھول جائیں گے. لیکن جب آپ اپنے گھر میں اپنے والدین کو یا جن اساتذہ سے جو آپ کے روحانی پیرنٹس ہیں ان کو وہ سب اقدار یا وہ ساری پریکٹسز کرتے دیکھیں گے تو کیا آپ وہ چیزیں اپنائیں گے نہیں؟ اچھا آپ سے ایک سوال ہے، آپ کا کوئی ایک استاد ہے، وہ جو ایکٹ کرتا ہے، جس طریقے سے کلاس میں بیہیو کرتا ہے، آپ اسے سیکھتے ہیں؟ اچھی چیزیں بھی سیکھتے ہیں اور کچھ ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں جن پہ ہمیں اعتراضات ہوتے ہیں. اب دیکھیں کلیئر ایک باؤنڈری آ گئی، یو نو ویری ویل کہ یہ چیزیں ہم نے اڈاپٹ کرنی ہے، اور ان چیزوں سے ہم نے، کیونکہ جو چیز مجھے اچھی نہیں لگتی جب میں وہاں بیٹھی ہوں اور میں یہاں سے آبزرو کر رہی ہوں someone is here اور مجھے وہ اچھی نہیں لگ رہی، تو میں جب خود ایکٹ کروں گی تو میں سوچوں گی کہ باقی لوگوں کو بھی یہ چیز اچھی نہیں لگے گی. تو یہی بس ہے. اور مولانا کا جو پیغام ہے یہ ذہن میں رکھیے گا، کوئی بھی شخصیت کہیں سے بھی اٹھ سکتی ہے، کسی بھی علاقے سے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا گاؤں ہے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا، ہم یہ چھوٹا ورڈ بھی غلط ہے، یہ چھوٹا نہیں ہونا چاہیے. جو زمین زرخیز ہے اور وہ ایسے انسان پیدا کرتی ہے، وہ کبھی زمین چھوٹی نہیں ہوتی. تو ایسی شخصیات، بس آپ نے اپنے دل کی زمین کو ایسا زرخیز کرنا ہے. آپ لوگوں نے بچوں اپنی زمین میں ایسی زمین سازی کرنی ہے کہ آپ نے یہ جو ہمارے قومی ہیرو ہیں ان کی زندگیوں کو رول ماڈل بنانا ہے، اور ان سے کیا سیکھنا ہے؟ سچائی، راست گوئی، کچھ بھی ہو، حالات کیسے بھی ہو، ہم نے ڈرنا نہیں ہے اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا ہے. اور ہمارا وطن بہت خوبصورت ہے. ہم ہمیشہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب کچھ لوگوں سے ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے ہم تو پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں ہے. مطلب پاکستان میں کیسے کچھ نہیں؟ آپ کو آئیڈینٹی کس نے دی ہے؟ اور جب پھر باہر چلے جاتے ہیں اور جب ہم ان سے بات کرتے ہیں سر، تو وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم اپنے وطن کو بہت یاد کرتے ہیں، یا ہماری یہاں پہ وہ شناخت ہی نہیں ہے. تو یہ چیز ہے کہ ہم نے اپنی شناخت کو، پہچان کو کبھی نہیں بھولنا. پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور پاکستان ہمیں آسانی سے نہیں ملا. پتہ نہیں کتنی ایفرٹس تھیں، کتنی کوششیں تھیں، اور جو انہوں نے اپنے قلم سے کیا تھا، جو زمیندار رسالہ تھا، وہ اس وقت میں اس کو بنانا سمجھ لے کہ ایک بہت بڑا جہاد تھا، کہ جس میں اقبال کی جو ہے تقاریر، تحریر، اقبال کے خطوط، اقبال کی کتابوں پہ تبصرے بھی ملتے تھے، اور بڑی گہری وابستگی تھی. تو میں بس یہی چاہوں گی کہ جس طرح سے مولانا نے اس وقت کے برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں میں سیاسی، فکری اور قومی شعور اور بیداری پیدا کی، بچوں آپ لوگ اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ طاقت آپ کے پاس ہے. جیسے میم نے کہا تھا بھی سوشل میڈیا کی طاقت آپ سب کے پاس ہے. اس وقت بہت مشکل تھا، صرف پیپرز تھے. اس وقت تو آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اب ناؤ اٹ از اپ ٹو یو کہ آپ اس سوشل میڈیا کو آیا اسکرول کر کے اپنے وقت کا ضیاع کرتے ہیں، یا اس سے سیکھتے ہیں، یا اس سے اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور اپنے وطن کے لیے کچھ کرتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو.